جی اللہ یاری صاحب اپنا موقف بیان کریں نا، پھر میں اپنا موقف بیان کرتا ہوں تو بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا موقف یہ بس ہے ٹھیک کہ ہوگا۔ حدیث غدیر واضح دلالت کرتی اس بات پر بغیر کسی ابہام کے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا و سردار اور واجب الطاعہ مولا ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کے آقا سردار اور واجب الطاعہ مولا و آقا ہیں، ان کے حیات اقدس میں، ان کے وفات کے بعد، اور یہ پوری امت کو ان کا غلام اور ان کا فرمان بردار، شرعی طور پر ان کا فرمان بردار بنا لیتا ہے کہ ان کی طاعت سب پہ واجب ہے اور ان کی معصیت سب پر حرام ہے۔ اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ سب انبیاء کے آقا ہیں، سب ملائکہ سے افضل ہیں، ان سب کے آقا ہیں، تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب انبیاء پر اور سب ملائکہ سے بھی افضل بنا لیتا ہے۔ یہ ہمارا ادعا ہے حدیث غدیر کے متعلق بالاختصار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے عثمان صاحب نے عید غدیر کے حوالے سے بولا تھا، تو میں نے بولا تھا کہ غدیر وغیرہ اور یہ تمام جو مسائل ہیں، اس میں اصل ٹاپک جو ہے وہ بنتا ہے خلیفہ اول بلا فصل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی ٹاپک کے اوپر نا بات چیت ہوگی، یعنی اسپیشلی غدیر کی حدیث کو لے کے نہیں، اوور آل ٹاپک جو ہے وہ خلیفہ اول بلا فصل وہ مجھے دیا گیا تھا، تو اسی کو پھر میں اوبے کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس کے اندر ہی کیونکہ حدیث غدیر بھی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹس ہو جائے گی۔ تو حدیث غدیر کے حوالے سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان موجود ہے، حدیث غدیر بھی موجود ہے، مقام غدیر بھی موجود ہے، لیکن اس سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت وہ ثابت نہیں ہوتی، اور ہم ان کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ من حیث الجملہ ان کے جتنے بھی فضائل اور کمالات ہیں وہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں مسلمہ ہیں، مصدقہ ہیں، ان کی شخصیت کے اوپر کسی طرح کی ہم ہٹ نہیں کرتے، اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، کف لسان رکھنا ہماری ذاتوں کے اوپر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تو حسن صاحب پھر بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حدیث غدیر کے متعلق آپ نے میرا ادعا سنا۔ حدیث غدیر یہ اور کوئی مفہوم بنتا ہی نہیں، حدیث غدیر میں کوئی ابہام نہیں ہے، حدیث غدیر بالکل بالوضاحت جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے اور ایسے قرائن کا اقامہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ سنا اور ان کے بعد جن لوگوں نے ان باتوں کو سنا، تابعین میں، صحابہ میں، اور جو صحابہ حاضر نہیں تھے، تابعین کے اگلے نسل آ گئے، اس وقت تک کہ جب تک کہ لوگوں نے اس حدیث کے مفاہیم کے متعلق جھوٹ بولنا شروع نہ کیا، تو یہ حدیث ہمیشہ اگر انسان اس طرح سے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جس ماحول میں بیان فرمایا، اور وہ بے شمار قرائن جو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصود اور ان کے منظور معنی کا افادہ کرتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھے، تو اس میں بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر غدیر قوم پر اپنے حیات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی شرعی بادشاہت کہ وہ شریعت میں، دین میں سب کے بادشاہ ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے آقا ہیں، یہ بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شک بلا ریب اس امت کے سب لوگوں کے مولا ہیں، سب لوگوں کے آقا ہیں۔ تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت کے سب افراد کے آقا ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی امام علی علیہ السلام میرے آقا نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کا آقا نہیں ہوں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت اور رسالت سے ہاتھ خالی کر دیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء و مرسلین کے آقا ہیں، سب ملائکہ کے آقا ہیں، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم افصح من نطق بالضاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلمات کے معنی جانتے ہیں۔ ہم اور آپ جیسے نہیں ہیں کہ اپنے کلمات کے معنی نہ جانیں، وہ اپنے کلمات کے معنی جانتے ہیں۔ جب انہوں نے فرمایا کہ من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں، تو پورے انبیاء کے وہ آقا ہیں، سب ملائکہ کے وہ آقا ہیں، فہذا علی مولا، تو میرے سرور، میرے سالار امیر المؤمنین علیہ السلام سب مسلمان، سب مؤمنین، سب ملائکہ اور سب انبیاء کے آقا بن جاتے ہیں۔ اس حدیث کے صدور میں تو کوئی شک ہی نہیں، یہ فوق تواتر یہ حدیث صادر ہوئی ہے۔ اب بات آتی ہے قرائن پر۔ جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، اس میں لفظ معنی میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، ابن عم آ جاتا ہے، جار یعنی پڑوسی آ جاتا ہے، اس میں معتق آ جاتا ہے، معتق آ جاتا ہے، ناصر آ جاتا ہے، محبوب آ جاتا ہے۔ تو ہمارا عرض یہ ہے کہ یہ معانی نہیں ہے، یہ معانی مجازی ہیں۔ لفظ مولا کے ایک ہی معنی ہے اولا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، باقی سب مجازی معنی ہیں، اس کے مصادیق ہیں، اولا کے مصادیق ہیں کہ جار دوسروں سے اپنے جار کے زیادہ اولا ہوتا ہے، معتق اپنے مولا کے زیادہ اولا ہوتا ہے، اسی طرح
لیکن اگر ہم اسے تنازل بھی کر دیں تو اس فرق نہیں پڑتا. اتنے زیادہ قرائن یہاں پر ہیں. جیسے اردو زبان میں مثلا لفظ ہے بال. بال کس کو کہتے ہیں؟ زلف کو بال کہتے ہیں. اسی طرح انگلش کا لفظ ہے بال. دونوں کو اردو، اس کو بھی اردو زبان میں بال کہتے ہیں، جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. لیکن جب یہ استعمال ہوتا ہے دونوں لفظ، آپ بال کاٹنے جا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ کوئی یہ شخص کیا یہ کرکٹ بال کے متعلق کہہ رہا ہے، ٹینس بال کے متعلق بات کر رہا ہے، یا اپنے بالوں کے متعلق کہہ رہا ہے. لازمی بات ہے آپ کے ذہن میں یہ شک جاتا ہے نہیں، کیونکہ وہ جب جا رہا ہوتا ہے باربر کی طرف، سیلون کی طرف، اور اس طرف بال کاٹنے کا لفظ آ رہا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ کرکٹ گیند کی بات نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا کہ بال ادھر پھینک دو، لازمی بات ہے کہ یہ بال زلفوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہیئر کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بال ہے جس کا مطلب گیند ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ میں کوئلے کے کان پہ کام کرتا ہوں، اگر میں کہوں کہ میں سونے کے کان میں کام کرتا ہوں، یہ چاندی کے کان میں کام کرتا ہوں، تو آپ کے ذہن میں کبھی نہیں جانتا کہ یہ سے مراد یہ کان جس سے سنائی دی جاتی ہے یہ مراد ہے. کبھی آپ کے ذہن میں جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کلام نے خود تفسیر کر دی، کلام نے خود معنی معین کر دیا کہ یہاں پہ کان سے مراد معدن ہے، معین ہے، کہ جس معدن سے سونا نکالا جاتا ہے، چاندی نکالا جاتا ہے، آدمی وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر میں کہہ دوں آپ کے کان کو سنائی نہیں دیتی، آپ کے کان کو سنائی نہیں دیتی، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کان سے مراد سونے کا کان نہیں ہے، چاندی کا کان نہیں، اس سے مراد وہ عضو ہے جسے سنا جاتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ سب زبانوں میں اسی طرح کہ اگر کوئی لفظ مشترک بھی ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ قرائن ہو، قرائن معینہ کہ معنی کو تعین کرتے ہیں، مراد کو تعین کرتے ہیں، تو اس میں شک رہتا ہی نہیں کہ مراد کیا ہے. یہاں پر میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں بات کر رہے تھے، وہاں پہ اتنے قرائن زیادہ ہیں، اتنے قرائن بے شمار ہیں، اتنے قرائن بے شمار ہیں کہ اس میں شک رہتا ہی نہیں ہے کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے آقائی کو پوری امت پر، پوری انبیاء پر، پوری ملائکہ پہ انہوں نے بیان فرمایا. قرائن کیا ہمارے بھائی جو اہل اسلام ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی، یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ ناراضگی تھی. اس سے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، اس سے مراد ہے جس کا میں ناصر ہوں یا جس کا میں محبوب ہوں. امام علی علیہ السلام اس کے ناصر یا محبوب ہیں. آپ کے پاس قرینہ کیا ہے؟ قرینہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھوٹی ادعا جس کا کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. حدیث غدیر خم کا وجہ صدور کیا ہے؟ وجہ صدور یہ ہے کہ وہاں پر ناراضگی تھی. ناراضگی والا معاملہ بالکل اساس سے ہی جھوٹ ہے. کسی محدث نے نہیں بولا، کسی راوی نے نہیں بولا، کسی صحابی نے نہیں بولا، کسی تابعی نے نہیں بولا، کسی نے نہیں بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں وہاں پر خطبہ اس لیے دیا ہے کہ وہاں پہ صحابہ کچھ ان سے ناراض تھے. یہ بعد میں بنائی گئی جھوٹ ہے، کسی حدیث میں ہے نہیں کہ وجہ صدور. وجہ صدور جو احادیث میں آئی ہیں، اللہ کا حکم ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، آپ تبلیغ کیجئے جو آپ پہ نازل ہوئی اللہ کی جانب سے، وہ پیغام جو امام علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. قرآن کی آیت ہے، جو احادیث ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے. یہ کوئی شیعہ حدیث بھی ہے، لیکن ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ بتائیں لوگوں کو غدیر خم میں. وہ اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں ایک جھوٹی ادعا جو ہے ہی نہیں کسی کتاب میں. وہ ناراضگی والا قصہ ہے یمن کے سفر میں جب خالد بن ولید کے ساتھ گئے تھے، لیکن وہ سنہ 8 ہجری کی بات ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے. وہ 2 سال پہلے والے وہ مدینے میں پیش آیا تھا، اسی وقت اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے بولے تھے وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے، لیکن وہ حدیث غدیر نہیں ہے. یا یمن سے جب واپس آئے تھے تو کچھ صحابہ نے بیت المال سے کپڑے اٹھائے تھے، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کپڑے واپس رکھ دو. کچھ صحابہ ناراض ہو گئے تھے، تو اس کے وہ کسی روایت میں نہیں کہ حدیث غدیر اس کے جواب میں، بلکہ اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشکو علیا فانہ خشن فی ذات اللہ. یہ خطبہ نہیں ہے، یہ خطبہ غدیر نہیں ہے، اس کا الفاظ وہ نہیں ہے. یہ اور حدیث ہے جو عرفت سے پہلے مکے کے مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، امام علی علیہ السلام سے شکوہ نہ کرو، وہ اللہ کی رضا کے خاطر خشن ہے، وہ اللہ کی رضا کے خاطر سخت مزاج رکھتے ہیں. تو میرے محترم ناظرین، یہ لوگوں کو اس طرح جھوٹ بولنا کہ وجہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا، افتراء کرنا کہ حدیث غدیر کا وجہ صدور کیا ہے، ناراضگی والا معاملہ. یہ ناراضگی والا معاملہ جو ہے یہ بعد میں حدیث غدیر کے وجہ صدور کے طور پر، دلیل صدور کے طور پر بعد میں گڑی گئی ہے. کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، کسی تابعی کا بھی قول نہیں. اچھا، میں کچھ شواہد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث غدیر کے مقام پر وہ ناراضگی بیان کرنے کے، وہاں پہ آشتی دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ امامت بیان کرنے کے لیے آئے تھے. وہ اچھی طرح سے سن لیں محترم ناظرین، ناراضگی والا معاملہ ہے ہی جھوٹ. کوئی اب خضر بھائی آئیں گے، ان کے بعد مفتی حقانی صاحب بھی آئیں گے، وہ کوئی حدیث اگر ان کے پاس وہ دکھائیں گے، حدیث کچھ بھی نہیں. ملاحظہ کریں، تفسیر قرآن عظیم ہے، تفسیر قرآن عظیم ابن ابی حاتم رازی، جس کے متعلق ابن ابی حاتم نے خود فرمایا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں.
میں اپنے اگلے ٹرم میں اس کو ٹھیک کروں گا تاکہ آپ کو پکچر نظر آ جائے. اس میں صفحہ نمبر 1172 میں ابو سعید خدری سے روایت ہے نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سورہ مائدہ آیت نمبر 67 فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی. تو وجہ صدور کیا ہے؟ وجہ صدور میرے محترم ناظرین یہ آئے اللہ کی جانب سے حکم ہے. اچھا تفسیر ابن ابی حاتم کے متعلق ان کے بہت سارے اکابر نے شہادت دی کہ انہوں نے سب کہ ابن ابی حاتم نے تہیہ کر رکھا تھا, عہد کر رکھا تھا, ملتزم ہوئے تھے کہ میں صرف صحیح حدیث نقل کروں گا. پھر تفسیر الکشف والبیان میں ثعلبی صاحب روایت کرتے ہیں اپنے جلد نمبر 11 چاپ دار التفسیر میں صفحہ نمبر 427 میں ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے بلغ ما انزل الیک من ربک فی فضل علی بن ابی طالب فلما نزلت هذه الآية جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید علی بن ابی طالب علیہ السلام فقال من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولاه. جی حسن صاحب 10 منٹ ہو. اچھا کیسر بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ ٹائم سے پہلے تھوڑا اپنا نا انٹروڈکشن دے دیجیے گا چونکہ آڈینس بہت سارے نئے بھی ہیں. تو حسن صاحب اجازت دیتے ہیں آپ تھوڑی سی 10 سیکنڈ. اور آپ کی کیسے صاحب والدہ کے والے سے کوئی نیوز تھی, کوئی تیمارداری کی یا دعا کی؟ مجھے نیوز پتہ چلی, مجھے کنفرم کر دیجیے. جو والدہ کو محترم ہے وہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے ان کو. حسن صاحب دعا اللہ تعالیٰ والدہ کو صحت کاملہ دے. حسن بھائی آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی. اور حسن صاحب کچھ آڈینس کا نا مجھے میسج آ رہے تھے کہ غدیر قوم کا نا لوگوں کو تو معنی مفہوم ہی نہیں پتا. یہ تھوڑا سا اگر آپ دونوں ساتھ نا بتا دیجیے گا کہ غدیر کے معنی کیا ہے, قوم کیا ہے, وہ جو سارا ایک بیک گراؤنڈ ہے. کیسے بھائی ٹائم شروع کروں میں آپ کا؟ نہیں انٹروڈکشن کے لیے ٹائم کیا لیں گے؟ انٹروڈکشن کے لیے ٹائم نہ لیں. ہاں ابھی بھی 1 منٹ آپ بات کر لیں, پہلے پھر ٹائم شروع کرتا ہوں. جی حافظ کیسر نواز میرا نام ہے اور منڈی بہاؤدین پاکستان, منڈی بہاؤدین سٹی ہے ہمارا اسلام آباد سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر. تو وہاں کا میں رہائشی ہوں, پی ایس ٹی ٹیچر ہوں, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں گورنمنٹ کا امپلائی ہوں. اور میں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. ایم فل میرا جس یونیورسٹی لاہور سے ایم فل میں نے کیا ہے. بی ایڈ اور ایم ایڈ میں نے دونوں اوپن یونیورسٹی سے اپنے تھرو کیے ہیں. ایم اے میرا عربی کے اندر, اسلامیات کے اندر وہ یونیورسٹی آف سرگودا سے ہے. اور جامعۃ الازہر مصر اس کی فرنچائز ہے ہمارے پاس کراچی میں نارتھ ناظم آباد این بلاک کے اندر مؤسسۃ العلمیۃ العصریہ. وہاں سے 1 سال کا عربک لینگویج کورس جو ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے. تو آگے مصر جانے کا ارادہ تھا لیکن وہ والدہ کی بیماری کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. باقی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو انٹروڈکشن کے لیے. ٹھیک چلیں شروع کروں میں کیسر بھائی ٹائم؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غدیر خم کے حوالے سے جاننا چاہیے کہ خم ایک جگہ کا نام ہے, مقام جس کو کہا جاتا ہے ایک جگہ, اور غدیر اس کنویں کا نام ہے جس کے پاس کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا. بئر اور غدیر عربی کے اندر دونوں ورڈ یہ مستعمل ہوتے ہیں. بیر بھی کہتے ہیں کنویں کو, غدیر بھی کہتے ہیں. ایسا کنواں جس کے اوپر 4 دیواری موجود نہ ہو, نیچے گڑھا موجود ہو, اس کو غدیر کہتے ہیں. اور ایسا کنواں جس کے اوپر 4 دیواری بھی موجود ہو اس کو عربک میں بیرن کہا جاتا ہے. عام طور پہ بیر ایسا کنواں ہوتا ہے جس سے پانی وغیرہ نکالتے ہیں, اور غدیر ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو مسافروں کے لیے, اجنبی کوئی بندہ کبھی کبھار وہاں سے گزرے تو وہاں سے کوئی چیز وہ استعمال کر سکتا ہے. جو زیادہ یوز کے اندر نہ ہو وہ غدیر ہے, اور عام لوگوں کے جو روزمرہ معاملات کو نمٹاتا ہو اس کو بیر کہا جاتا ہے. تو یہ تو تھا غدیر کے حوالے سے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو خطبہ مبارک ہوا جس کو حسن اللہ یاری صاحب نے یہ کہا کہ وہ میدان عرفات سے پہلے تھا, لیکن یہ میدان عرفات کے بعد ہے جبکہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ وہاں سے تشریف لا چکے ہیں. اور باقی الفاظ آئے شیعہ حضرات کی اپنی تفسیر فرات کوفی صاحب کی ہے. تفسیر فرات کے اندر یہ روایت کرتے ہیں فلما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ. حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ سے جب مدینہ کی جانب آپ رجوع فرما رہے تھے, واپس آپ ہو رہے تھے, تو وہاں پہ ایک مقام کے اوپر کھڑے ہو کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. 3 خطبہ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں. پہلا یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب نہیں ہوں؟ یہ توجہ دلانے کے لیے, سامعین کو مخاطب کرنے کے لیے. اس کی کئی مثالیں ہیں حدیث کے اندر. مثلا حضور علیہ السلام کی سواری کے بالکل پیچھے حضرت معاذ بیٹھے ہیں, تو حضور نے فرمایا یا معاذ, وہ کہتے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. پھر کہا یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. پھر کہا یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. محبوب حاضر ہوں اور سعادت مندی آپ کے قدموں سے ملتی ہے. یہ مراحل, ان مراحل کو طے کرنا کہ ایک بندہ آپ کی سواری کے بالکل پیچھے ہے, اس کو 3 مرتبہ بلانا کس بات کی دلیل ہے؟ متوجہ کرنے کے لیے. جس طرح عام طور پہ کسی بڑے ادارے کے اندر کہا جائے کہ ایک بڑا کوئی بندہ ایم پی اے, ایم این اے, ممبر آف دا پروونس اسمبلی یا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی وہ بات کرنے لگے ہیں, آپ ذرا
تیار ہو جائیں، پے اٹینشن، آپ متوجہ ہو جائیں۔ یہ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سامعین کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے فرمایا الست اولیٰ بالمؤمنین، کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو کیا عرض کیا گیا بلا یا رسول اللہ، پیارے آقا کیوں نہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ قرآن مجید کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، یعنی جو حضور نے بیان فرمایا یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس میں اولا کا لفظ آیا جو کہ عام طور پہ یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ اولا بالتصرف کے معنی میں ہے۔ حضرت علی وہ تصرف رکھتے تھے، اولا یہ معنی دیتا ہے۔ پہلے یہ کہ پوری لغت عرب کے اندر اور قرآن مجید کی کسی بھی تفسیر کے اندر اور حدیث کی کسی بھی تشریح کے اندر کہیں پہ بھی یہ ایکسپلین نہیں آئے گا کہ مولن مفعلن، اس مفعلن کا وزن اولا افعالو کے وزن پہ آئے، یعنی اس میں ظرف ہو اور اس میں ظرف کو اسم تفضیل کے وزن کے اوپر لانا پوری لغت عرب کے اندر ثابت نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اولا بھی آیا، جس طرح حسن اللہ یاری صاحب نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، قرآن کی آیت ہے۔ اب اولا جب قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو اس کا معنی تو کرنا ہوگا۔ اولا بالتصرف جب معنی کریں گے تو اس کے اندر دو میننگ لیے جائیں گے، حضرت علی کو کلی تصرف ہے یا بعض تصرف آپ رکھتے ہیں۔ اگر یہ مانا جائے کہ حضرت علی کلی طور پہ تصرف رکھتے ہیں، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں سے افضل نظر آتے ہیں، کیا یہ ثابت ہوگا؟ اسی طرح کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد خاتم النبیین بھی یہ ہیں؟ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی شان جو میدان محشر کے اندر دکھائی جائے گی، کیا حضرت علی کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا جس طرح کہ حضور کے لیے وہ شان دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے آپ مماثلت بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح حضور نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں، وہی اولا کا معنی حضرت علی کے لیے لیا جا رہا ہے، تو یہ تصرف کلی طور پہ ثابت ہوگا یا جزئیت بعضیت کے طور پہ؟ کلی طور پہ ثابت کرتے ہیں تو کئی خرافات آئیں گی، حضرت علی کو خاتم النبیین بھی تسلیم کرنا پڑے گا، میدان محشر میں جس طرح حضور کی شفاعت ہے اور شفاعت کبریٰ کے مقام کے اوپر آپ کو فائز کیا جائے گا یا مقام محمود کے اوپر فائز کر کے عزت کا تاج آپ کو عطا کیا جائے گا، یہ چیزیں حضرت علی کے لیے بھی ثابت کی جائیں گی، اور کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہیں گے کلی طور پہ یہ باطل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر دو، اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض امور کے اندر تصرف ہے تو بعض امور میں کسی کی فضیلت کا حاصل ہو جانا وہ افضلیت کے مقام کے اوپر فائز نہیں کرتا، کیونکہ بعض امور کے اندر فضیلت کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، کوئی قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تجوید کو اچھا جانتا ہے، کوئی ترتیل کو اچھا جانے گا، کوئی حدر کے لحاظ سے اچھا جانے گا، یہ تو قرآن مجید کے اندر ہی ایک بندے کے کئی مقامات بن جائیں گے۔ ابھی تو ہوا کہ اولا بالتصرف اگر کلی طور پہ یہ معنی لیتے ہیں حضرت علی کے لیے وہ بھی ثابت نہیں ہے، اگر جزئی طور پہ معنی لیتے ہیں تو فضیلت ثابت ہوتی ہے، افضلیت ثابت نہ ہوگی، ایک بات۔ نمبر دو، حسن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ یہ معنی لیتے ہیں محبت کا، الفت کا، یہ میننگ مراد لی جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اسی حدیث غدیر کے اندر آگے چل کے قرینہ موجود ہے جہاں پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا ہیں۔ لیکن آگے ساتھ ہی دعائیہ انداز کے اندر کیا فرمایا، اللہم والی من والاہ، اے اللہ دوست رکھنا اسے جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ محبت کرنا اسے جو علی سے محبت کرے۔ اب یہ والی فعل امر جس کو یہاں پہ ندب کے مستحب کے معنی میں لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اس کو وجوب کے معنی کے اندر لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے۔ جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار، جس کا میں معاون اس کے علی معاون، جس کا میں حاکم دنیا داری کے امور کے اندر فیصلہ کرنے والا اس کے علی حاکم فیصلہ کرنے والے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو یہاں تک فرمایا کہ اقداہم علی جن، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، قاضی القضات، چیف آف دا جسٹس، بلکہ چیف آف دا جسٹس آف دا ایرا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اطہر ہے۔ تو یہ معنی بھی بالکل اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن جس طرح کہ پوری لغت عرب کے اندر مفعل کے وزن کے اوپر افعال نہیں آتا، اسی طرح پوری لغت عرب کے اندر مولا بمعنی خلیفہ نہیں آتا، ثابت نہیں ہے، مولا بمعنی خلیفہ نہیں آئے گا، نہ شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر، نہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر، نہ کسی اور مکتبہ فکر میں کسی مقام کے اوپر بھی مولا خلیفہ کے معنی کے اندر نہیں آئے گا۔ لہٰذا جب مولا خلیفہ کے معنی میں نہیں آتا تو پھر خلیفہ اول بلا فصل معنی یہاں سے کس طرح سے نکال لیا جائے؟ خلافت کے اوپر ہی دلالت نہیں ہو رہی ہے تو خلیفہ اول بلا فصل اس کے اوپر دلالت کیسے ہو جائے گی؟ تفسیر فرات کوفی شیعہ حضرات کی اپنی تفسیر، اس کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع کے اوپر تھا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ میدان عرفات میں 1,40,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک جمع غفیر ہے، اور وہاں پہ کیفیت یہ ہے، آج میں یا حسن اللہ یاری صاحب بات کریں تو ہمارے لیے مائک کی ضرورت پڑے گی، ہماری آواز تب پہنچتی ہے، یہ رسول اللہ کا فیض ہے کہ 1,40,000 صحابہ موجود ہیں، جس طرح پہلا بندہ آواز سن رہا تھا اسی طرح لاسٹ والا بندہ بھی اس خطبے کو بے آئینی ہی سن رہا ہے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آواز نہیں آئی۔ پھر حضور علیہ السلام یہ فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الْغَائِبُ الشَّاهِدُ،
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو بندہ آج موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے جو آج موجود نہیں تھے. اب یہ خطبہ نبی کریم علیہ السلام کا. اگر خلافت علی المرتضیٰ اس کے اوپر بات چیت کرنی ہوتی اور حضور اس کو کیا معاذ اللہ ہلکا لے رہے ہیں کہ یہاں پہ 1,40,000 کے اندر اعلان حضور نہیں فرما رہے، یعنی حضور کی نظر کے اندر حضرت علی کی خلافت ہلکی ہے کہ یہاں پہ آپ اعلان نہیں فرماتے، یا معاذ اللہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی برڈن پڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہے، یا آپ کو کسی کا ڈر ہے کہ آپ اس کا انتظام نہیں فرماتے اتنے لوگوں کے اندر، اور بعد میں جبکہ چند بندے آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سے کوئی میرے پاک نبی علیہ السلام کی جائے نماز کو اٹھانے والا ہے، کوئی آپ کے وضو کے برتن کو اٹھانے والا تھا، کوئی ویسے محبت اور عقیدت سے ساتھ چلتا ہے، کسی کا رستہ وہ پڑتا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چند بندے موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل تھوڑے تھے، لیکن 1,40,000 ایک بھرے مجمع کے مقابلے کے اندر بالکل تھوڑے افراد یہاں پہ موجود تھے، اور ان میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، متوجہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا اس کے جناب علی مولا. اب ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کے لیے یہ معاملات ثابت کیے حضور علیہ السلام نے، سب سے پہلے جس بندے نے آپ کی مبارک بات پیش کی ہے وہ حضرت فاروق اعظم ہیں. وہ آئے حضرت علی کے پاس، ان کا ہاتھ تھاما. ہماری روایتوں کے اندر بات یہ ہے کہ صرف ہاتھ تھاما نہیں ہے بلکہ حضرت علی کے ہاتھ کو چوما ہے، بوسہ دیا ہے، اور کہنے لگے اے جناب علی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو میرا بھی مولا بنایا اور ہر مومن کا آپ کو مولا بنایا ہے. حضرت فاروق اعظم مبارک بات پیش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اہل سنت و جماعت کے ہاں موجود ہیں، لیکن مولا بمعنی خلافت نہیں آتا. یہ کسی بھی لغت عرب کے مطابق ثابت نہیں ہے کہ مولا بمعنی خلیفہ لیا جائے، اور جب خلیفہ نہیں آتا تو پھر مولا خلیفہ اول بلا فصل کے معنی کے اندر کسی بھی طور پہ نہیں آ سکے گا. باقی دلائل پھر انشاءاللہ. اچھا حسن صاحب اور کیسر بھائی، کچھ نا ٹرمز جہاں یوز ہونا تو عام عوام کے لیے بھی ان کے معنی وغیرہ بتا دیا کریں جہاں بھی یوز. حسن صاحب شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حافظ قیصر صاحب نے کہا کہ خلیفہ اول، ان کے خلیفہ اول جناب ابو بکر نے میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ چوما اور مبارکباد دی ہے کہ آج آپ میرے مولا بنے ہیں، آج میرے مولا بنے ہیں. اگر یہ محبوب کے معنوں میں ہوتا یا ناصر کے معنوں میں ہوتا، یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ تو ایک ادنا سے مسلمان کو بھی حاصل ہے. مؤمنون بعضهم اولیاء بعض، کہ مؤمنون ایک دوسرے کے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نصرت کرتے ہیں، یہ تو سب ادنے سے ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے. اس میں کے لیے مبارکباد دینے اور ہاتھ چومنے کا کوئی وجہ نہیں بنتا. جب ہاتھ چوم کے بولا کہ آپ میرے مولا بنے ہیں تو اسی مولا میں معنی میں مولا بنے ہیں جو شیعہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو سب کا آقا بنایا. انہوں نے کہا کہ مولا بمعنی خلیفہ نہیں آتا. ہم نے کب کہا کہ مولا بمعنی خلیفہ آتا ہے؟ خلیفہ سے ایک بڑا معنی ہے، وہ کیا ہے؟ اولا. اور اولا سے کیا مراد ہے؟ اولا یعنی آپ کے جان پر، آپ کے مال پر ان کو تصرف حاصل ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مؤمنین کے جان و مال پر ان سے زیادہ حق تصرف، حق طاعت حاصل ہے. یہی معنی امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر مومن پہ نافذ ہے، ہر مسلم پہ نافذ ہے، اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کیونکہ مولا ہے، ان کا ہر حکم ہر مسلمان پہ نافذ ہے. ہم نہیں کہتے اس کا معنی خلیفہ ہے، یہ خلافت سے ایک بڑھ کر ایک معنی ہے. اسی لیے تو آپ کے خلیفہ نے آپ کے ہاتھ چوما. آپ نے کہا کہ مولا بمعنی اولا نہیں آتا، اور یہ ان کے کتابوں میں ان کے متکلمین اکثر کہتے ہیں کہ مفعل بمعنی افعل نہیں آتا. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب الظاہر فی معنی کلمات الناس لابی بکر محمد بن قاسم الانباری، ایک بہت بڑا ادیب ہے اور لغوی ہے، سنہ 328 میں اس کی وفات ہے. ملاحظہ کریں. وقول الرجل یا مولائی، اس کے متعلق صفحہ نمبر، معاف کیجیے گا، یہ صفحہ نمبر ہے 332 میں 232 میں کہتے ہیں وَيَكُونَ الْمَوْلَى الْأَوْلَى قال اللہ عز وجل النار هي مولاکم معناه هي اولا بکم. اچھا اس کے ملاحظہ کریں الفروق اللغویہ لابی ہلال العسکری، یہ بھی بہت بڑے لغوی ہیں. یہاں پر والمعانی مولا والمولا على وجوہ، ایک وجہ ہے یہ والاولا بالشیء، اولا بالشیء. ملاحظہ کریں لسان العرب جلد نمبر 15. بھلے واما قول لبید جو اس کا ہے، اس کا معلقات سب کا ایک شاگرد ہے، مولا المخافة خلفها وامامها فيريد انه اولا موضع، مولا المخافة اولا. اچھا ملاحظہ کریں یہ بخاری ہے، صحیح بخاری، یہاں پر کتاب التفسیر میں سورۃ الحدید میں خود بخاری النار مولاکم، سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 15، اولا بکم مولاکم اولا بکم، خود بخاری نے اس کا ترجمہ کیا. اب حدیث شریف میں ملاحظہ کریں، حدیث شریف میں ان کے مختلف احادیث ہیں، اس میں یہی معنی نکلتا ہے کہ مولا کا مطلب اولا ہے. یہ سنن سعید بن منصور ہے. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 201، راشد بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اسلم علی یدیہ رجل فهو مولاه.
راشد ابن سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن رجل يسلم على يدي الرجل قال هو اولى الناس به مولاه اولى الناس به. اچھا یہ اس طرح کے بہت زیادہ میں نے ثابت کر دیا قرآن مجید سے، بخاری سے، کتب لغت سے کہ مولا اولا کے معنوں میں آتا ہے. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، حافظ صاحب نے کوئی ادعا نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی ناراضگی تھی، ناراضگی والا معاملہ ہم نے کہا جھوٹ ہے، حافظ صاحب نے رد نہیں کیا. حافظ صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی اس حدیث میں ایک قرینہ موجود ہے. وہ قرینہ کون سا ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم والی من والا وعاد من عادہ وانصر من نصر واخذل من خذل. اگر آپ اس کو قرینہ لیتے ہیں حافظ صاحب تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے قرینہ کس کا لیتے ہیں؟ والی من والا وانصر من نصر بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. مولا تو آپ کہتے ہیں یا تو محبوب کے معنوں میں ہے یا ناصر کے معنوں میں ہے. قرینہ کس کا بنتا ہے؟ اولا کا بنتا ہے، والی من والا محبوب کا یا ناصر کا، کیونکہ یہ ایک لفظ دونوں کے پہ دلالت تو کر نہیں سکتا، ایک پہ دلالت کرے گا تو دونوں میں تعارض ہو جائے گا، تساقط ہو جائے گا، وہ اشیاء کا قول رہ جائے گا کہ کیونکہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا من کنت اولا به الست اولا بکم من انفسکم من کنت مولا. وہی اولا پہلے استعمال کیا، وہی مولا اسی کے معنوں میں آ جاتا ہے. اچھا یہ پہلا دلیل. دوسرا دلیل، یہ کلام مستأنف ہے، یہ کلام جدید ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے، امت سے خطاب فرما رہے تھے، فرمایا الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلی قال فمن کنت مولاه فعلی مولا. یہ خلق سے خطاب ہے. اب خطاب خلق سے پلٹ کر عطف ہو کر حق سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہم والی من والا وعاد من عادہ. یہ خطاب کلام مستأنف ہے، یہ ما قبل کے لیے قرینہ نہیں بن سکتا، لیکن ما قبل جو ہے ایک کلام متصل ہے کہ اس میں ما قبل جو ہے الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلی قال فمن کنت. یہ فمن یہ فاعل تفریح ہے، فاعل سببیت ہے کہ ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہے. اولا فمن الست اولا بکم کہ میں آپ سے اولا ہوں، فمن کنت مولا، یہ ایک ہی کلام ہے. ان دونوں میں اولا اور مولا ایک ہی معنوں میں آیا ہے، جیسے میں اس کو بعد میں زیادہ وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا. اگلا مسئلہ میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمایا کہ امت جو ہے رسول امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کرے گی. یہ جو فرمایا نا یہ اللہم والی من والا، یہ ہمارے حق میں ہے، یہ ہمارے حق میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ آپ کے آقا ہیں، اور آقا کو ضروری بات ہے کہ لوگ اپنے آقا سے محبت کریں، اپنے آقا سے پیار کریں، ان سے دشمنی نہ کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتا تھا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی کریں گے اور غداری کریں گے، تو اس لیے ان کو فرمایا کہ ان کو ترغیب دی ہے کہ میری دعا ہے کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت کرے گا، ان سے محبت کرے گا، غداری نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیار کرے گا. یہ البحر الزخار المعروف بمسند البزار ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر علی علیہ السلام واللہ لعہد النبی الامی الیہ ان الامت ستغدر بی، کہ امت مجھ سے غداری کرے گی. اجازت ہے میں اپنا کلام ختم کروں یا ان کو پھر زیادہ ٹائم دے دیں اگر اجازت ہو؟ یہ حدیث میں نے شروع کیا نا، اجازت ہے حافظ صاحب؟ یہ دو حدیث میں ختم کروں. جی پلیز. اچھا، واللہ لعہد النبی الامی الیہ ان الامت ستغدر بی، کہ امت مجھ سے غداری کرے گی. یہ کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام سے غداری کرے گی، امت امیر المؤمنین علیہ السلام سے کینہ کرے گا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتایا ہے. اور ان کو آقا نصب کرتے وقت کہ ان کو امت کو حکم دے کہ آپ کا کام ہے ان کی نصرت کرنا اور ان سے محبت کرنا. یہ ہمارے لیے قرینہ بنتا ہے نا، آپ لوگوں کے لیے اگر قرینہ وہ پہلے وہ آپ ثابت تو کریں نا. ناراضگی والا معاملہ کہاں گیا؟ کوئی ناراضگی تھی نہیں. جی سر، میں نے اختصار کے ساتھ گفتگو کیا.